وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی سحر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعنی سحر۔ حنابلہ کے نزدیک علی الاطلاق سحر کفر ہے اور ساحر کافر ہے۔ اس لیے نجدی حکومت جب محکم ہو گئی تو ظاہر بات ہے ترکیہ پہلے رہی تھی، اور ترکیہ میں ذرا شرک اور بدعت کا عروج تھا، وہاں ہر تیسرے گھر میں ایک ساحر رہتا تھا۔ تو سعودی حکومت نے اعلان کیا، تمام عاملین کو پکڑ لیا، اہل حق بزرگوں کو بھی گرفتار کیا، پتہ تو چلتا نہیں۔ ایک اہل حق بزرگ کو گرفتار کیا تھا، جن کے بارے مشہور تھا کہ یہ پیری مریدی کرتا ہے اور تعویذ دیتے ہیں۔ بعد میں ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا۔ تو جس وقت ان کو چھوڑ دیا وہ آ گئے تھے، ایک بلی آئی میو میو کرتی تھی، تو وہ کہنے لگے یار یہ پیشونے میں سر مانے ڈر، یہ دو گھبرا رہے تھے کہ شاید یہ بلی کی آواز سے بھی، کتے کے بھونکنے سے، یہ سب ہوتے ہیں نا، سحر ہوتے ہیں۔ خیر، اب لاکھوں بیکار لوگوں میں ایک کارآمد ہوتا ہے، ایک عامل ہے وہاں جنہیں اللہ نے اہل حق کے لیے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے۔ شیخ کے اندر ہے شیخ علی، اس کے پاس بھی پولیس چلی گئی گرفتاری کے لیے۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ گرفتار کرنے کا۔ مجھے کہا گرفتار کر سکتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا اچھا کر کے دیکھو۔ اور جنات کو حکم دے دیا کہ پکڑو انہیں، ان کی گاڑیاں پھینکو، جہاں جہاں ان کی گاڑیاں آ رہی سب کو الٹ دو۔ قبا سے لے کر کے ریاض تک گاڑیاں الٹ گئی۔ بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی۔ شاہ فیصل مرحوم خود حیات تھے۔ شاہ فیصل نے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا قابل قدر آدمی ہے، احترام کرنا چاہیے۔ شاہی آرڈر آیا کہ آپ کو اجازت ہے، اور 4 ایکڑ میں ان کو کوٹھی بنا کر کے دے دی گئی کہ تمام لوگ جو علاج کے لیے آئیں گے ان کا کھانا شاہی لنگر سے ہوگا۔ شیخ علی حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا گہرا دوست ہے، اب بھی حیات ہے، اور حضرت مفتی صاحب کا نام سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو کوئی شخص بھی جائے مفتی محمود کا ذکر کر لے اس کا علاج کرتے، ورنہ نہیں کرتے، کیونکہ ہجوم لگتا ہے۔ اور کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ اشارہ ہے کہ سحر و جادو میں ہاتھ ڈالنا شیطانوں کا کام ہے، اور یہ کام اعتقادی طور پر کفر ہے۔